اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات۔ کبھی سوچا ہے ہر بات کے پیچھے یہودیوں کی سازش کیوں اور کیسے ہوتی ہے؟ بے حیائی خود کریں، مورد الزام یہودی، ایک دوسرے کو قتل ہم کریں، الزام امریکہ پر، مسلک کو بنیاد بنا کر امت کو ٹکڑوں میں ہم تقسیم کریں، الزام کفار پر۔ کبھی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں، تو پھر ان سے گلہ کیسا؟ جب وہ ہمارے دشمن ہی ہیں تو وہ وہی کریں گے جو انہیں کرنا چاہیے، ہم وہ کیوں نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے؟ دراصل ہم خود اپنی زندگیوں سے اسلام نکال چکے ہیں، صرف اسلام کا لیبل لگائے خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، جبکہ اغیار نے اسلامی اصولوں کو اپنایا ہے، اسی لیے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ یہ دنیا ہے بھائی، یہاں اللہ تعالیٰ انصاف سے کام لیتا ہے، یہاں ہر انسان وہی کاٹے گا جو وہ بوئے گا۔ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، بھلے ہی وہ پرلے درجے کا کافر ہی کیوں نہ ہو۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، زنا ہم کرتے ہیں، معاملات ہمارے درست نہیں، چوریوں اور لوٹ مار سے ہم باز نہیں آتے، قتل و غارت گیری ہم میں عام ہے، مسلکوں کی بنیاد پہ ہم ایک دوسروں کے گلے کاٹ رہے، دجل و فریب کو ہم فخر سمجھتے اور کرتے ہیں، پھر یہ گلہ کاہے کا کہ ہم ترقی نہیں کر رہے، ہمارے معاشرے میں امن تباہ و برباد ہو چکا وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے وہ بھی مسلمان تھے جن کی مثال دنیا دیتی تھی، امن اور سکون جن کے ہاں عام تھا، ترقی کی بلندیوں کو وہ سر کر رہے تھے، دنیا کے ہر میدان کی شہسواری انہی کے پاس تھی، انہی سے دنیا جینے کے گر سیکھتی تھی، اپنے دماغ کے دیے جلانے سارا عالم پروانوں کی مانند ان کے گرد جمع ہوتا تھا۔ آخر کیوں؟ کیونکہ وہ عملی مسلمان تھے، ان کی زندگیاں اسلامی اصولوں کے عین مطابق تھیں، ان کے معاملات درست تھے، وہ صادق اور امین تھے، وہ ذمہ دارانہ زندگی گزارتے تھے۔ انہوں نے اسلام کو ہماری طرح دعاؤں اور عبادات تک محدود نہیں کیا تھا، انہوں نے اسلام کو ہماری طرح محض ایک مذہب قبول نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اسلام کو ایک ضابطۂ حیات کے طور پر مانا تھا۔ تبھی پوری دنیا ان کے قدموں میں آ گری تھی، تبھی اس معاشرے میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ جیسے علماء اور فقیہ پیدا ہوئے تھے جن کی آج بھی دنیا تقلید کرتی ہے۔ تبھی تو جابر بن حیان، ابن الہیثم، یعقوب الکندی اور خوارزمی جیسے سائنسدان پیدا ہوئے۔ حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، عمر بن عبدالعزیز اور صلاح الدین ایوبی جیسے حکمران پیدا ہوئے۔ لیکن آج ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ وہ دنیا جو کل تک ہمارے آسرے پہ چلتی تھی آج ہمیں کو کیوں لیڈ کر رہی ہے؟ کبھی سوچئے گا۔ اقبال جب یورپ سے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے بعد لوٹے تو کسی نے پوچھا، علامہ صاحب آپ نے یورپ اور برصغیر میں کیا فرق دیکھا؟ تو اقبال نے کیا خوب جواب دیا، ایک ہی جملے میں دونوں معاشروں کی تفریق بیان کر ڈالی۔ ان کا جواب تھا، میں نے یورپ میں اسلام دیکھا لیکن مسلمان نہیں، جبکہ برصغیر میں مسلمان تو دیکھا لیکن اسلام نہیں۔ اہل مغرب نے زندگی میں قدرت کے ان اصولوں کو اپنایا ہے جو اس دنیاوی زندگی کو جینے کے لیے وضع کیے گئے تھے، اسی لیے آج وہ دنیا پر راج کر رہے ہیں۔ اب بھی اگر پھر ہمیں اپنے اس کھوئے ہوئے مقام کو پانا ہے تو وہی اصول اپنانے پڑیں گے جو اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں۔ اغیار کو شکست دینی ہے تو عملی میدان میں کودنا پڑے گا، اپنے معاملات کو درست کرنا پڑے گا، زندگی کی گاڑی کو اس کے فطری اصولوں کی شاہراہ پر چلانی ہوگی، اسلام کو تقریروں اور تحریروں سے نکال کر عملی زندگی میں اپنانا پڑے گا، ورنہ محض بددعاؤں سے ہم اغیار کو شکست نہیں دے سکتے۔ مختصر یہ کہ اسلام کو صرف ایک مذہب مت بناؤ، اسے اپنا ضابطۂ حیات بناؤ۔ وصال اردو۔ اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔